الحمد لله الذي خلق الإنسان وجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل ونصب له الدليل إما شاكرا وإما كفورا وأما الكافر فأعتد لهم سلاسل وأغلالا وسعيرا وأما الشاكرون فنعمهم وكرمهم ولقاهم نظرة وسرورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه النار التي كنتم بها تكذبون میرے محترم بھائیوں، جس جہنم سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی بندگی کرتے ہوئے ہر برے کام سے اجتناب کر رہے ہیں، آخر وہ جہنم ہے کیا چیز، اس کے کتنے درجات ہیں، اس کی کیا وسعت ہے، اس کے عذاب کیا ہیں؟ تو میرے محترم بھائیوں غور کیجئے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں سے ناراض ہوتے تھے، کیا یہ چیزیں ان کے کسی کام آئیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعم هو فی ضحضاح من النار، وہ جہنم میں جائے گا، ہاں اب وہ جہنم کے اوپر والے درجے میں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سیدنا سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ بعض لوگوں کو ٹخنوں تک جلائے گی اور بعض لوگوں کو کمر تک جلائے گی اور بعض لوگوں کو گردن تک جلائے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں دیکھیے، جہنم کا ایک درجہ ہے الجحیم، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہوگا۔ اور ایسے ہی جہنم کا دوسرا درجہ الحطمہ، یعنی چکناچور کر دینے والی ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، کہ ہرگز نہیں، وہ شخص چکناچور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تمہیں کیا معلوم کہ چکناچور کر دینے والی چیز کیا ہے، کیسی ہے جگہ؟ تو اللہ کی آگ ہے جو خوب بھڑکتی ہوئی ہے۔ اور ایسے ہی جہنم کا تیسرا درجہ فرمایا وہ ہے ہاویہ، یعنی گہری کھائی۔ ارشاد ہے اللہ جل شانہ کا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، کہ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے نا، ان کی جگہ گہری کھائی ہوگی، اور تمہیں کیا معلوم کہ گہری کھائی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور جہنم کا چوتھا درجہ فرمایا کہ سقر، یعنی سخت جھلسا دینے والی ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، یعنی ان قریب اسے سخت جھلسا دینے والی جگہ میں جھونک دوں گا، تمہیں کیا معلوم کہ وہ سخت جھلسا دینے والی جگہ کیا ہے؟ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال کو جلا کر کالا کر دینے والی ہے۔ اور ایسے ہی جہنم کا پانچواں درجہ جسے کہا گیا ہے لظا، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ۔ میرے محترم بھائیوں، فرمایا اللہ جل شانہ نے کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، کہ ہرگز نہیں، وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہے جو سر اور منہ کی کھال ادھیڑ دے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، پیٹ پھیری، مال جمع کیا اور خرچ نہ کیا۔ اور ایسے ہی جہنم کا چھٹا درجہ جسے سعیر کا نام دیا گیا، یعنی دہکتی ہوئی آگ۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، روز قیامت کافر کہیں گے کاش ہم دنیا میں غور سے سنتے یا سمجھتے تو آج اس دہکتی ہوئی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنی غلطیوں کا خود اعتراف کریں گے، دوری ہے ان جہنمیوں کے لیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جہنم کا ساتواں درجہ ہے زمہریر، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، کہ اللہ جل شانہ اہل جنت کو اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی سرور بخشے گا، ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا، جہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی اور نہ ہی زمہریر کی سردی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ زمہریر کی سردی یہ بھی جہنم کا ایک درجہ ہے۔ تو جہنم میرے محترم بھائیوں اتنی وسعت ہے
ہے اس کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک جو ہے وہ دھماکے کی آواز سنائی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ آگ میں گرتا چلا جاتا رہا، آج وہ جہنم کے تہ تک پہنچ چکا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جہنم میں کافر کے کان اور کندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ یہ جو کانوں کی لو ہے نا، یہاں سے لے کر اور انسان کے جو کندھے ہیں درمیانی حصہ کتنا بنتا ہے، انسان اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھے تو اس کا ہاتھ بھی بڑا پڑ جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ جو جہنم ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو 4 ارب 90 کروڑ فرشتے کھینچ کر لائیں گے میدان محشر میں۔ روز قیامت جہنم میدان محشر میں لائی جائے گی نا، تو اس کی 70,000 بانگیں ہوں گی، ہر ایک رسی کو نا 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ میرے محترم بھائیو، وہ 7 قسم کی آگ ہے، ایک انسان کی طاقت کہاں اور ایک فرشتے کی طاقت کہاں، لیکن دیکھیں 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جس چیز کو مشکل سے سنبھال رہے ہیں، اسی جہنم کے اندر گناہگار نے جانا ہے، اسی جہنم میں کافر نے، ایک اللہ کے باغی نے گرنا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جہنم کی بڑی سخت ہولناکیاں ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب یہ جہنم کافروں کو دیکھے گی نا دور سے تو یہ اتنا غصہ اور غیظ و غضب سے دھاڑے گی، آواز نکالے گی۔ میرے محترم بھائیو، آج دیکھیں نا، جب ہم خوفناک کوئی آواز سنتے ہیں تو ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، ہم لوگ بے بس ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، وہ جو جہنم کی دھاڑیں ہوں گی، جب وہ کافر کو دیکھے گی، جب وہ جہنمی کو دیکھے گی تو غیظ و غضب کے ساتھ دھاڑے گی، آوازیں نکالے گی۔ اور ایسے ہی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنمی لوگ جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے نا تو دیکھتے ہی ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ اور میرے محترم بھائیو، جہنم کا کھانا پینا کیا ہے؟ زقوم جو ہے وہ اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، جو ایک زہریلا درخت ہے، اس کو زری کانٹے دار قسم کے گھاس کھلائے جائیں گے، اس کو زخموں کی دھون کی غلاظت کھلائی جائے گی، اس کو حلق میں پھنسنے والا کھانا کھلایا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، کھولتا ہوا پانی اس کو پلایا جائے گا، زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون اس کو پلائی جائے گی، سیاہ زہریلا اور بدبودار قسم کے مشروبات ان کو پلائے جائیں گے۔ میرے محترم بھائیو، وہ جہنم وہ عذاب ہے اور اس عذاب کے اندر بھی بہت سے عذاب ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ سروں پر ڈالے جائیں گے، آگ کے توق جو ہے وہ بیڑوں آگ کے توق پہنائے جائیں گے، پاؤں کے اندر جوتے آگ کے پہنائے جائیں گے، فرشتے جو ہیں وہ زنجیروں سے باندھ کر جہنم میں گھسیٹ کر پھینکیں گے۔ اور میرے محترم بھائیو، جہنم جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کی جگہ ہے، اور وہ جہنم کہ جہاں پر ایسے عجیب و غریب قسم کے عذاب ہیں، آگ کے پہاڑ پر چڑھانے کا عذاب ہوگا، لوہے کے ہتھوڑوں سے مارنے جانے کا عذاب ہوگا، سانپوں اور بچھوؤں کا عذاب ہوگا، جسموں کو بڑا کرنے کا عذاب ہوگا۔ اور میرے محترم بھائیو، ہم لوگ تو کیا چیز ہے نا، ہم لوگ تو آج بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب بس ہمیں عمل کی ضرورت نہیں، ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اور میرے محترم بھائیو، ذرا غور تو کریں کہ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ نے جنت کا ٹکٹ دیا، جن کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن میں یہ اعزاز فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو میرے محترم بھائیو، جب ہم ان کے تاریخ کو پڑھتے ہیں نا تو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، وہ جب جہنم کو یاد کرتے تھے نا تو رویا کرتے تھے۔ تو ایک روز جو ہے وہ بیت المقدس کی مشرقی دیوار پر تھے، اچانک رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو الولید، یہ ان کی کنیت تھی نا کہ کیوں رو رہے آپ؟ سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یہی وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا ہے۔ ایسے خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آسمان سے کوئی پکارنے والا پکارے کہ اے لوگو تم سب جنت میں داخل ہوگے سوائے ایک آدمی کے، تو مجھے ڈر ہے وہ آدمی میں نہ ہوں۔ اگر آسمان سے پکارنے والا پکارے کہ اے لوگو تم سب جہنم میں جانے والے ہو سوائے ایک آدمی کے، تو میں امید رکھتا ہوں وہ اللہ کے فضل و کرم سے میں ہوں گا۔ تو میرے محترم بھائیو، کیا ہم نے بھی محاسبہ کیا؟ کیا ہمارا اتنا اعمال ہے کہ کیا ہم جنت کے وارث بن سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگ دوزخ سے بچ سکتے ہیں؟ اور میرے محترم بھائیو، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن لوہار کی دکان سے گزرے نا تو انہوں نے وہ سرخ قسم کے نا لوہا دیکھا کہ وہ باہر نکالا جا رہا تھا، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونے لگ گئے، جہنم کو یاد کر کے رونے لگ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب ٹھنڈا پانی پیا نا تو رونے لگ گئے اور اتنا روئے، کسی نے پوچھا اتنا کیوں روتے ہو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ گئی، جہنمی جس چیز کی خواہش کر رہے ہوں گے نا اس وقت ان سے وہ محروم کر دی جائے گی، اور مجھے معلوم ہے کہ اس وقت
جہنمی کچھ نہیں چاہیں گے، ان کے بس ایک ہی خواہش ہوگی، پانی ملنے کی، کیونکہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہنمی اہل جنت سے درخواست کریں گے تھوڑا سا پانی تو دے دو یار۔ میرے محترم بھائیو، سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ، وہ جب آخرت کا ذکر ہوتا نا تو سفیان ثوری کو خون کا پیشاب آنے لگ جاتا تھا۔ اور میرے محترم بھائیو، ہم لوگ کیسی مستی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جو انسان اس کائنات کے اندر کسی کا دل دکھا رہا ہے وہ جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ جو انسان اس کائنات کے اندر نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا وہ جہنم سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا۔ جو انسان روزے نہیں رکھ رہا وہ جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ جو انسان اس کائنات کے اندر لوگوں کے حق مارتا ہے وہ جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ جو انسان اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ انسان جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ جو انسان قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کی رضا کے لیے جہنم سے بچنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو بدلیے۔ یہ رمضان المبارک کی بابرکت اور عظیم گھڑیوں کے اندر اپنے ایمان کی اصلاح کیجئے۔ اللہ جل شانہ ہمیں جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دیں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔